ہیں مقابلے میں 1 سیکنڈ کا بھی لمحہ آگے پیچھے ہو جائے تو گیم بالکل کیا ہو جاتی، پلٹ جاتی۔ خالد نے جب یہ دیکھا، وہ مشرکین کی عورتیں جب دیکھ رہی تھی کہ بھاگ رہی تھی، تو وہ عورتیں بھی اتنی بہادر ہو گئی، جھنڈا گرا ہوا تھا، وہ عورت بدبخت نے جھنڈا اٹھا لیا۔ ادھر سے خالد نے آواز دی، لوگوں حملہ کرو مسلمانوں پر۔ ادھر سے اللہ کے پیغمبر نے دیکھا کہ خالد وہاں چڑھ چکا ہے، اب بڑی پریشانی بن گئی، بھگدڑ مچ گئی۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ شروع ہو گیا۔ اب حملہ شروع ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام تتر بتر تھے، دور دور تھے۔ نبی علیہ السلام نے فوراً آواز دی کہ میں اپنے صحابہ کو اکٹھا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آواز دی، آگے سے دشمن بھی بڑا چلاک تھا، انہوں نے کہا سب کو چھوڑو، ڈائریکٹ محمد کو قتل کرنے کی کوشش کرو۔ پورا جتھا اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ادھر اتنی بڑی فوج ہے، صرف 10 صحابہ اکرام ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ ہمہ قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی اور بڑائی اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے، اور درود و سلام ہوں آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، میرے اور آپ کے امام، میرے اور آپ کے پیشوا، مقتدی، رہنما، رہبر آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے رمضان المبارک کا مہینہ آپ نے انشاءاللہ خیر و برکت کے ساتھ گزارا ہوگا۔ آج جو اسلامی مہینہ ہے اب جس میں ہم داخل ہیں، رمضان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ شوال۔ اور اسی جو اب آج کی تاریخ ہے یہ غالباً 7 بن رہی ہے، اور اسی تاریخ کے حوالے سے
نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم ترین واقعہ اور غزوہ بھی اسی مہینے اسی تاریخ میں شروع ہوا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ چند باتیں کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، کوشش ہوتی ہے یہ خطبہ نہ اس سے پہلے یہاں پہلے بیان ہوا ہے، اور امید یہی ہے کہ دوبارہ نہیں ہوگا، کیونکہ اور ٹاپک باقی ہوتے ہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ چند باتیں آپ سنیں گے۔ 6 شوال کو وادی قنات مکہ سے پہلے مشرکین مکہ نے پڑاؤ آ کے ڈالا تھا غزوہ کرنے کے لیے۔ اس غزوے کا نام غزوہ احد ہے۔ اب آپ کو کچھ چیزیں بنیاد بیسک سمجھاتا ہوں کہ اس غزوے کے لیے انہوں نے تیاری کیوں کی اور کیسے کی۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا تاریخ کے پیچھے پھر پلٹنا پڑے گا، اور وہ اسی پچھلے مہینے رمضان میں ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، مسلمان فتح یاب ہوئے۔ اس غزوے کا نام غزوہ بدر ہے۔ وہ غزوہ بدر مسلمان جب اس سے فتح یاب ہو چکے تو 4 قسم کے گروہ ایسے تھے کہ جن کے اوپر شدید دباؤ پڑا، اور اس دباؤ کے چکر میں ہی انہوں نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے پوری کوشش کر لی۔ بڑی توجہ سے آپ باتیں یہ سنیں گے، کڑیاں ملائیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ اصل میں بدر کے اندر مشرکین کے سردار چوٹی کے قتل ہو چکے تھے۔ عبرت ناک شکست کھا چکے تھے۔ مدینہ کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ جب مدینہ کے اندر تشریف فرما ہوئے، انہوں نے جا کے یہ کہا کہ جو ہماری دھاک بیٹھی ہوئی تھی وہ تو ختم ہو گئی ہے۔ سب سے پہلا جھٹکا مشرکین مکہ کو یہ لگا کہ اہل توحید غالب آ گئے، وہ چاہتے تھے کسی صورت میں نہ آئے۔ دوسرا جھٹکا مدینہ کے یہودیوں کو لگا، کیونکہ وہاں ان کا سکہ چلتا تھا۔ جب یہ اتنی بڑی جنگ کر کے غالب آ گئے، ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ اگر پاپولر ہو گئے ہمیں مٹا دیں گے۔ وہ بھی سخت غیظ و غضب میں آگے، اور اللہ کا قرآن اسی چیز کا اشارہ کرتا ہے۔ فرمایا پیغمبر آپ پائیں گے لَتَجِدَنَّ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، آپ سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے جو سب سے بڑے دشمن پائیں گے وہ یہودی ہیں۔ تیسرا گروہ مدینے میں ایک اور تھا، وہ بھی کسی صورت میں اسلام کو غالب نہیں ہونا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ تھا عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا ٹولہ۔ مجبوری میں جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام غالب آ گیا، انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور اسلام میں انٹری کر لی۔ چوتھا، مدینہ کے قرب و جوار کے وہ لوگ تھے بدو دیہاتی لٹیرے جو صرف لوٹ مار کے ماہر تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہاں یہ سارے غالب آ گئے تو ظاہری بات ہے یہ ہمارا سسٹم سارا بند ہو جائے گا۔ کسی علاقے میں ایس ایچ او ایماندار آ جائے تو چوروں کے کان کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے تو چھٹی ہو جائے گی۔ یہ 4 گروہ کنفرم بیک وقت مسلمانوں کے دشمن بن گئے۔ اب غزوہ بدر ہو چکا، جنگ ہو چکی، اب تو ان کو سکون ہونا چاہیے تھا۔
غطفان قبیلے کی ایک شاخ ہے، اس کا نام ہے بنو سلیم۔ انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی سازش کی کہ کسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان مدینہ والوں پر حملہ کریں، ان کو مٹا دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پتہ بھی نہ چلنے دیا اور عین ہی انہی کے مقام پر جا کے ان پر حملہ کر دیا۔ یہ ڈر کے بھاگ گئے، 500 اونٹ بھی چھوڑے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پہ عطا فرمائے۔ پھر مشرکین مکہ ادھر بیٹھے، اب وہ بدر کا ان کو انتقام، غصہ بڑا پریشان کر رہا ہے۔ آپ بیت اللہ کے اندر بیٹھا ہے، ایک شخص ہے، اس کا نام جمحی، عمیر بن حارث غالباً جمحی اس کا نام ہے، اور دوسرا اس کا نام صفوان بن امیہ ہے۔ دونوں چوٹی کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، حتیم کے اندر بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ پھر انہوں نے وہی بدر کے اندر جو مقتول ہوئے ان کو یاد کیا۔ غصے سے آ کر عمیر نے ایک جملہ کہا کہ اے صفوان، یقین کرو میری بات کا، اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور قرض کے علاوہ میرے بیوی بچے کا بوجھ مجھ پر نہ ہوتا تو میں سیدھا جاتا اللہ یعذ باللہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں قتل کر دیتا۔ صفوان پہلے سے اندر سے آگ بگولا تھا، اس کا چچا، اس کا بھتیجا، اس کے باقی رشتہ دار وہ بھی بدر میں مارے جا چکے تھے۔ اس نے کہا میری بات سن، اگر تو یہ کام کرتا ہے کیسے کرے گا؟ اس نے کہا میرے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا ایک ایسا ذریعہ بھی ہے کہ کوئی مجھ پہ شک بھی نہیں کرے گا، وہ یہ ہے کہ میرا بیٹا ان کا قیدی بنا ہوا ہے، میں کہوں گا میں اپنے قیدی چھڑوانے آیا ہوں۔ اس نے کہا ہاں یہ بات تو درست ہے، اچھا اگر یہ بتا تو اپنے ارادے میں پکا ہوا، تیرا قرض میں اپنے ذمے لے لوں، تیری بیوی بچوں کو جب تک میں زندہ رہوں گا جو میرے پاس چیز ہوگی وہ ہر حال میں ان کو ملے گی، میں زبان دیتا ہوں تجھے۔ عرب لوگ زبان کے پکے تھے۔ اس نے کہا اگر یہ دو چیزیں تو اپنے ذمے لیتا ہے، اللہ یعذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کا ارادہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں، جا رہا ہوں۔ وہ وہاں سے نکل پڑا، مکہ سے نکل پڑا، اور ادھر عمیر اس سفر پر جاری ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا اللہ یعذ باللہ، اور ادھر صفوان عرب کے علاقوں میں یہ اپنی مجلسوں میں افواہیں اڑاتا پھرتا ہے، لوگوں ان قریب تمہیں ایسی خبر ملے گی جو تمہیں بدر کے غم زدہ لوگوں کو بھی تمہیں خوشیاں دے دے گی۔ اب بڑے پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ مدینہ انٹری اس نے ماری عمیر نے، تو یہ کافر تھا۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جیسے نظر پڑھی کہنے لگے یہ اللہ کا دشمن ہے۔ یہ لفظ امیر عمر رضی اللہ عنہ کے غصے کے اندر انہوں نے یہ لفظ کہہ دیے۔ جب انہوں نے یہ کہے کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، پھر فوراً اس کے گلے میں تلوار لٹکی ہوئی تھی۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ نے جیسے وہ قریب آیا تلوار اس کے قریب کر لی، پکڑ لیا اس کو، کہا صبر کر۔ انصاریوں کو کہا جاؤ میرے پاک پیغمبر کے ارد گرد بیٹھ جاؤ، اور اس پر ذرا بھی مجھے یقین نہیں ہے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی گئی، امیر عمر ساتھ آ رہے ہیں، اس کو ساتھ لا رہے ہیں، انصاری جڑ کے بیٹھ گئے ہیں، تیاری میں ہیں کہ اگر یہ کوئی برا ارادہ لے کے آیا ہے تو اس کو یہی قتل کر دیں گے، ہم اللہ کے پیغمبر کی حفاظت کریں گے۔ اب جناب یہ خوف و ہراس کا عالم ہے، صحابہ کے دل میں بڑے عجب قسم کے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا آنے دو۔ جب وہ قریب آیا، تلوار اس کی اس کے پاس ہے، آپ نے فرمایا عمیر کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا کہ اپنے قیدیوں کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر قیدیوں کو چھڑوانے آیا ہے، تلوار کیوں لٹکا کے آئے؟ تو یہ جنگی لباس ہے۔
کہنے لگا ان تلواروں کا ستیہ ناس ہو، انہوں نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا. اشارہ تھا بدر کی طرف جو ہم ذلیل ہو گئے. آپ نے دوبارہ پوچھا عمیر بتاؤ تو صحیح کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا انہی کو چھڑوانے آیا ہوں اور کوئی ارادہ نہیں. آپ نے فرمایا عمیر کیا تیری اور صفوان کی حتیم کے اندر بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر آپس میں یہ میٹنگ نہیں ہوئی؟ تم نے غزوہ بدر کی بات چھیڑی، پھر وہ بدر کے کنویں کے اندر جو تمہارے مقتولین پھینکے گئے تم نے ان کو یاد کیا، پھر تو نے اپنی دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے کہا کہ اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور میرے بیوی بچوں کا ذمہ نہ ہوتا تو میں جاتا محمد کو قتل کر دیتا صلی اللہ علیہ. اس نے یہ جیسے جملہ سنا اس کے نیچے سے زمین نکل گئی. کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو آسمان سے خبریں لاتے تھے وہ ہم کہتے تھے کہ یہ ہو سکتی ہیں، جھوٹی ہیں، جادو جنات کے ذریعے ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کی قسم یہ بات میرے اور صفوان کے درمیان ہوئی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہ تیرے اور میرے درمیان صیغہ ہے، موت بھی ایک کو آ جائے تو یہ ظاہر نہیں کریں گے. میں گواہی دیتا ہوں آپ مجھے کلمہ پڑھائیں. اور اسی مجلس میں کلمہ پڑھ کر اللہ کے پیغمبر کا امتی بن گیا. قتل کے ارادے سے آیا تھا اور میرے نبی کا غلام بن گیا. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس قدر حملے ہو رہے تھے. اب ادھر سے مشرکین مکہ جو بدر کا بدلہ لینا چاہتے تھے، کیونکہ پھر میں بتاؤں جو بھائی لیٹ آئے، آج شوال کی 7 تاریخ ہے، 6 شوال کو یہ مشرکین مکہ کا لشکر پورا مدینہ کے اندر انٹری کر چکا تھا اور وادی قنات کے اندر داخل ہو چکا تھا، مدینہ سے کچھ فاصلے پر تھا اور اللہ کے پیغمبر کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا عباس مکہ کے اندر بیٹھ کر اپنے ایک قاصد کے تھرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری رپورٹ دے چکے تھے کہ مشرکین آپ کے خلاف آ رہے ہیں. اور یہ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے غزوہ احد کہ یہ اسباب تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایسی جنگ لڑیں گے کہ بدر کے زخم ہم مٹا دیں گے، اپنے سینے کو ٹھنڈا کریں گے. آپ حیران ہوں گے، ابو سفیان جو قافلہ بچا کر مکہ لے گیا تھا اس کے اندر 1000 اونٹ اس وقت کے مطابق اور 50,000 دینار تھے اس قافلے میں. ان ظالموں نے سارا مال وقف کر دیا کہ جنگ کے لیے لگا دو، محمد کو ہستی سے مٹا دو صلی اللہ علیہ وسلم. 1 سال پورا مشرکین مکہ تیاری کرتے رہے. اہل حبیش، اہل تہامہ، باقی عرب کے دیگر قبیلوں کو دعوت دے دی کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، اسلام کو مٹا دیں گے دنیا سے. اور ادھر سے حضرت عباس نے اللہ کے نبی کو ساری رپورٹ پیش کر دی. ان کا قاصد اتنا تیز نکلا کہ قافلے کے پہنچنے سے پہلے اللہ کے پیغمبر کو بتا چکا تھا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پتا چلا، عباس نے لکھا رضی اللہ عنہ کہ یہ بدبخت آ رہے ہیں، 3000 اونٹ ہیں، 3000 فوجی ہیں، 200 گھوڑے ہیں، 700 زرہیں ہیں جو تلوار سے بچاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الفور مشورہ کیا. آپ مدینہ میں حالات بالکل پریشان کن ہو گئے. صحابہ اکرام نے اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا تھا، کبھی نہیں سوچا تھا. آپ نے آپ نے اشارہ کر دیا تھا کسی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ اکرام کو، جاسوسوں کو دوڑا رہے ہیں مدینے کے راستوں پر. کسی کو کسی لباس میں آپ بٹھائے ہوئے ہیں کہ وہاں بیٹھ جاؤ. وہ بھی آپ کو جاسوسی خبریں پہنچ رہی ہیں کہ یہ مکی لشکر وہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، اب کہاں پہنچ گیا ہے، اب کہاں پہنچ گیا ہے، اب کہاں پہنچا ہے. یہ ساری رپورٹیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو مجھے ان کے بارے میں ذرا لے کے جائے، میں دیکھوں تو صحیح ان کا کیا عالم ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں ہم نے مدینہ میں کبھی ایسا منظر نہیں آیا تھا. ہم اسلحہ رکھ دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، لیکن یہ اتنا خطرہ بڑھ چکا تھا کہ ہم نماز کی حالت میں بھی اسلحہ اپنے آپ سے جدا نہیں کرتے تھے. یہ غزوہ احد ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے گھر میں تشریف لے جاتے تو ساتھ ساتھ صحابہ پورے گھر کو گھیرا دے دیتے، پہرا دیتے کہ اللہ کے پیغمبر پر کوئی انہانی آفت نہ آ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں چلتے تو صحابہ ساتھ ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا، آپ نے پہلے مشورہ کیا جمعرات کو، ہاں بھی بتاؤ کیا کرنا ہے۔ صحابہ کرام جو بدر سے رہ گئے تھے، جوشیلے تھے، ایمان تھا، غیرت تھا، بہادر تھے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر یہ کیا ہو گیا، آپ کیا مشورہ کرتے ہیں، دشمن آیا ہے، ہمارا یہی مشورہ ہے سامنے جائیں، میدان کے اندر بہت بڑی جنگ لڑیں گے اور ان کو دکھا دیں گے کہ اہل توحید اللہ کے دین کے لیے کیسے لڑتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ ایک اور دے دیا، آپ نے فرمایا میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم مکہ مدینے کے اندر ہی بیٹھ جاتے ہیں، ہماری عورتیں چھتوں سے ان کے اوپر سنگریزی پتھر برسائیں گی اور یہی جنگ لڑتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے کہا یہ مشورہ ٹھیک ہے، لیکن جو صحابہ اکرام کیا تھے، غزوہ بدر میں نہیں جا چکے تھے، انہوں نے کہا نہیں اللہ کے پیغمبر آپ یہاں لڑتے ہیں رہ کر، وہ یہ سمجھیں گے کہ مسلمان ہم سے ڈر گئے، وہ کہیں گے شاید ہم خوف کھا گئے، آپ ایسا کریں میدان کے اندر چلیں، ہم وہاں چلتے ہیں، پتہ چلے گا جگر کے ٹکڑے پیش کریں گے، آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے ہم اپنی جانیں کیسے قربان کرتے ہیں اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک دیں گے، آپ کو کبھی پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا مشورہ دہرایا، وہ کہنے لگے نہیں اللہ کے پیغمبر ہم جائیں گے اور باہر جا کے لڑیں گے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ جو صحابہ اکرام کثرت کے ساتھ بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ مدینہ سے باہر نکلنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ پڑھایا، آپ نے درس دیا، آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں جنگ ہوتی ہے، اس میں ثابت قدمی رکھنی پڑتی ہے اور اللہ سے مدد مانگنی پڑتی ہے، اللہ جب مدد کرتا ہے تب جنگ کے اندر فتح یاب ہوتے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ اعلان کر دیا کہ لوگوں اب ہم جنگ کے لیے نکل پڑیں گے۔ صحابہ کرام کے اندر خوشی کی لہر دور پڑی، سارے اپنے گھروں کو دوڑے، جنگی لباس پہن رہے ہیں، جن کے پاس جو کچھ ہے بیچارے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، حتیٰ کہ لوگ جوش کے اندر جذبے کے اندر اتنے بھی آ چکے تھے جن کی عمریں چھوٹی تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر پہنچے تھے، آپ نے دیکھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے، آپ نے ان کو واپس کر دیا۔ ایک صحابی جن کی عمر چھوٹی تھی اس نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ کوئی نشانہ بتائیں، میں ایسا تیر پھینکوں گا نشانہ خطا نہیں جائے گا۔ لوگوں نے کہا یہ بہت بڑا تیر ہے، یہ نشانے باز ہے، یہ بہت بڑا ماسٹر ہے، آپ اس کو واقعی موقع دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو اجازت دے دی، دوسرا ایک اور صحابی آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے اللہ کے پیغمبر اگر آپ اس کو موقع دے رہے ہیں تو آپ اس کو میرے ساتھ کشتی لڑوا لیں، آپ اس کو کہیں اگر یہ مجھے بچھاڑ گیا، اس نے آپ کے سامنے مجھے ہرا دیا تو مجھے آپ واپس بھیج دینا۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اللہ کے پیغمبر مسلمانوں کو جوش دلا رہے ہیں، جذبہ دلا رہے ہیں، وہ تیر انداز کے سامنے چھوٹی عمر کا اس کا ہم عمر صحابی پھر سامنے آتا ہے اور وہ ایک ہی لخت میں اس کو بچھاڑ دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کہتے تو اس سے بھی بڑا طاقتور ہے، تجھے بھی جنگ میں اجازت ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس قدر جوش میں، کوئی ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اب جنگ کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے بعد اپنے گھر میں گئے، آپ نے ایک زرہ پہنی، پھر دوسری زرہ پہنی، یہ غزوہ احد کو میرا اللہ میرے پاک پیغمبر کو میدان میں لا رہا ہے۔ اب آپ جب گھر سے باہر نکلے عصر کے بعد تو صحابہ کہنے لگے میری بات سنو، ہم نے بہت جلدی کی تھی، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہم نے زبردست بار بار مشورہ اتنا دیا، مجبور ہو گئے۔ اللہ کے نبی کو ایک بار کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ہم نے آپ کو بار بار مشورہ دیا تھا، اگر آپ کا ارادہ یہی ہے 100% کے مدینہ میں رہ کر لڑنا ہے تو اللہ کی قسم ہم آپ کے اس مشورے پر عمل کرتے ہیں، آپ ناراض نہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل خوش ہوا، آپ نے فرمایا کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے جب وہ جنگی لباس پہن لے تو اتار لے، اب محمد میدان میں جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ چل پڑے ہیں، ادھر سے وہ بھی آ رہے ہیں، ادھر سے میرے پاک پیغمبر کے صحابہ بھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی ٹولیاں بھی متحرک ہیں، ادھر سے ان کا حال دیکھو، وہ بدبخت جہاں ساز اور جنگی لباس کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ، سواریوں کے ساتھ تھے، انہوں نے اپنی عورتوں کو ساتھ لایا اور ان عورتوں کی سردار، ان کی لیڈر ہند بنت عتبہ تھی جو ابو سفیان کی بیوی تھی، ابو سفیان ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے۔ اور یہاں ٹھہر کر آپ کو بتاؤں خالد بن ولید جیسا جرنیل ابھی تک اسلام نہیں لایا تھا، یہ بھی میرے پاک پیغمبر کو ختم کرنے کے لیے میدان میں آ چکا تھا۔
مکہ مشرکین مکہ نے ایک پورا سال جنگ کے لیے تیاری کے لیے لگا دی. آج وہ سارے مکہ کے جگر کے ٹکڑے لے آئے تھے, جتنے مرد مجاہد تھے سارے لے آئے تھے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب جا رہے ہیں, آپ پھر صحابہ اکرام کے ساتھ ہیں, اب میدان سجنے والا ہے, سامنے ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عین اس موقع پر بدبخت ایک بندے نے دھوکہ دے دی. عبداللہ بن ابی 300 اپنے بندوں کو لے کر کہنے لگا آپ نے میرا مشورہ نہیں مانا, میں جا رہا ہوں. ایک صحابی ان کے پیچھے گیا, اس نے کہا او میری بات سنو, یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ میدان ہے, دشمن سامنے ہے. اور آپ کو حقیقت بتاؤں, اس نے ظاہری طور پر یہ 300 بندہ, ادھر 3000 بندے ہیں. کتنے مشرکین کے؟ 3000. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کے ساتھ نکلے؟ 1000. نوٹ کریں, ادھر غزوہ احد کے مقابلے میں کافر کتنے ہیں بولو, اور ادھر سے مسلمان کتنے جا رہے ہیں؟ اس بدبخت نے اپنے پورے ٹولے کو 300 کو سامنے سب کے لے آیا. اس نے ظاہری طور پر یہی جملہ کہا میرا مشورہ نہیں مانا. نہیں, مورخین کہتے ہیں اصل وجہ یہ نہیں تھی. اصل وجہ یہ تھی کہ یہ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا تھا. یہ وہاں سے عین سامنے اس لیے ہٹا کہ مسلمانوں کے دل بزدل ہو جائے, وہ اور خوف کھا جائیں کہ اب ہم 700 رہ گئے, 3000 سے کیسے ٹکر لیں گے. اب وہ اور پریشان ہوئے. اب آپ جب آگے گئے تو کچھ اور یہودی قبیلے جنگ کے لیے تیار ہو گئے. آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ انہوں نے آپ سے معاہدہ کیا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک کافر سے لڑنے جا رہا ہوں, کافر سے لڑائی کے لیے دوسرے کافر سے مدد نہیں لیتا ہوں, مجھے 700 پر بھروسہ ہے, میں ان سے مدد نہیں لیتا ہوں, ان کو کہو چلے جائے. وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ گیا بدبخت. قیامت تک کے لیے یہ بدنامی اس کے لیے رہ گئی ہے. اور میرے اللہ نے قرآن مجید کے اندر اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ, قیامت تک کے لیے اس کے نام سے اور اس کا سیرت پر یہ دھبا لگا دیے کہ قیامت تک اس کے لیے یہ بلیم ہے, یہ مجرم ہے کہ اس نے اللہ کے پیغمبر کو عین میدان کے اندر دھوکہ دے کے چلا گیا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سامنے ہیں, جنگ کا میدان سج رہا ہے, اللہ اکبر کبیرہ. اب آپ کو جنگی میدان یہ ہوتا تھا, یہ جنگ شروع ہو چکی ہے. وہاں سے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے, طلحہ بن ابی طلحہ ابدری. طلحہ ابدری آپ اس کو کہہ لیں, مختصر شارٹ ناٹ. یہ آیا اور اس نے پکارا اونٹ پر سوار ہو کے, کون ہے جو میرے سامنے آئے؟ مورخین لکھتے ہیں کہ عام مسلمان اس سے جنگ کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اس قدر بہادر تھا, اس قدر شجاع تھا, اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا کہ مجھے کوئی میدان میں ہرا ہی نہیں سکتا. صحابہ اکرام سوچ رہے ہیں, اس نے سامنے سے آواز دی ہے کون ہے جو مجھ سے, اور ادھر میرے پاک پیغمبر اپنے صحابہ کے بیچ میں کھڑے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جنگ سے پہلے ایک تلوار ایسے بلند کی اور کہا کہ لوگوں بتاؤ اس تلوار کا کون حق ادا کرے گا. سب سے پہلے شیر خدا حضرت علی کھڑے ہوئے, کہنے لگے اللہ کے پیغمبر یہ تلوار مجھے عنایت کرے, میں اس کا حق ادا کروں گا. زبیر بن عوام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے بیٹے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر یہ تلوار مجھے دے, میں حق ادا کر دوں گا. مرد مجاہد حضرت عمر بن خطاب کھڑا ہوا, اس نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ تلوار آپ مجھے دے, میں حق ادا کروں گا. ادھر سے ابو دجانہ جس کا نام سماک ہے, اس نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ یہ کہتے ہیں اس کا حق ادا کیا ہے, آپ کہتے ہیں حق ادا کون کرے گا, میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں ذرا یہ تو بتلائیں اس کا حق کیا ہے, پھر میں آگے بات آپ سے کروں گا. کیونکہ پہلے 3 صحابہ کھڑے ہوئے ہمیں دیں, اس نے آگے سے سوال کیا آپ بتائیں اس کا حق کیسے ادا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ یہ جو تلوار پکڑے گا مشرکین کے چہروں پر تلوار کا وار کرے گا, اتنی ان کی گردنیں کاٹتا جائے حتیٰ کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے, تب میں محمد سمجھوں گا کہ اس نے اس تلوار کا حق ادا کر دیا ہے. ابو دجانہ نے کہا اللہ کے پیغمبر پھر تلوار آپ ان کو نہ دیں, یہ تلوار مجھے دے دیں, میں یہ تلوار کا حق ادا کروں گا. ابو زبیر بن عوام کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے پاس میں پہلے گیا, میرے دل میں یہ غم آیا کہ اللہ کے پیغمبر نے مجھے نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بادری وہی جو بھی آپ کو اچھا لگا, آپ نے وہ تلوار ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو دے دی. آپ تیار کر رہے ہیں, اب جنگ سامنے لگ چکی ہے,
طلحہ بدری اونٹ پر بیٹھا ہے، مشرکین مکہ کا چوٹی کا پہلوان ہے، اپنے آپ کو ناقابل تصویر سمجھتا ہے کہ کون ہے جو مجھے جنگ میں ہرا سکتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آوازہ لگ چکا ہے، ادھر توحید کی غیرت ہے، ادھر مشرکین ہیں، ہاں جی، اور یہاں وہ منظر ہے جو اقبال کہتا ہے، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اللہ کے پیغمبر کے ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، زبیر بن عوام کھڑے ہوتے ہیں، فوراً اونٹ کے اوپر چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ اب یہ پہلی جنگ ہے، کیونکہ ادھر سے بھی ایک بندہ آئے گا، ادھر سے بھی ایک آئے گا۔ زبیر بن عوام اونٹ کو دوڑا دیتے ہیں، وہ بھی سامنے آتا ہے۔ اب یہ آسمان بھی منظر دیکھ رہا ہے، ادھر سے میرا رب بھی یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ محمد اپنے لخت جگر لے کے آ چکا ہے، اب اس کے دل کا کیا عالم ہوگا یہ تو میرا رب جانتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی اپنی اونٹ کو دوڑاتا ہے، ادھر سے وہ بھی دوڑاتا ہے، اب آپس میں دونوں کا ٹاکرا ہوتا ہے۔ یہ ناقابل تصویر اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ ادھر سے یہ زبیر بن عوام ہے، یہ فوراً جاتا ہے، اس کے قریب پہنچتا ہے، اس کے گردن پر حملہ کرتا ہے، اپنے اونٹ کو چھوڑ کر اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، اس کو نیچے لے کے آتا ہے، اس کو گرا کر فوراً گردن اس کی تلوار سے کاٹ دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر دیکھتے ہیں کہ منٹوں سیکنڈوں کے اندر اس میرے صحابی نے اتنے بڑے بندے کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر خوشی کے عالم میں کہتے ہیں اللہ اکبر، تمام صحابہ کرام بھی کہتے ہیں اللہ اکبر، نعرہ تکبیر۔ تمام صحابہ کرام یہ نعرہ بلند کر دیتے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ جب کوئی نہیں تھا یہ زبیر کھڑا ہوا، تب آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اب زبان نبوت سے صحابہ کو تمغے مل رہے ہیں، کسی کو بڑے بڑے انعام مل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تب ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا او میری امت کے لوگوں، ان لکل نبی حواری وحواری زبیر بن عوام، ہر نبی کا ایک جگری یار ہوتا ہے، میں محمد کہتا ہوں میرا جگری یار زبیر بن عوام۔ اللہ اکبر کبیر، یہ زبیر بن عوام ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جنگ چھڑ جاتی ہے۔ اب فوراً اس کے بعد ایک دوسرے پر حملہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں کی مدد کرتا ہے، صحابہ اکرام بھی جنگ کر رہے ہیں، وہ بھی جنگ کر رہے ہیں۔ ادھر سے عبد الدار کے 10 بندے جن کے پاس جھنڈا ہے، مسلمان حملہ کر رہے ہیں، وہ 3000 ہیں، ادھر سے یہ 700 ہے۔ ایک بندہ ان کا قتل ہوتا ہے، دوسرا بندہ جھنڈا پکڑ لیتا ہے، یہ دوسرے کو گراتے ہیں، وہ تیسرا پکڑ لیتا ہے، حتیٰ کہ 10 بندے، پھر ان کا ایک بدبخت غلام صاحب جس کا نام تھا، ثواب جس کا نام تھا، اس نے وہ جھنڈا پکڑا، مسلمانوں نے اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا، اس نے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، حتیٰ کہ اس کا بائیں ہاتھ کاٹ دیا گیا، وہ زمین کے اوپر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا، اپنی گردن کے درمیان جھنڈے کو پکڑ کے یوں وہ بیٹھا رہا، حتیٰ کہ اس کی گردن کو جب کاٹا گیا تب وہ جھنڈا گرنے لگا۔ اب عبد الدار دشمن کے اتنے بڑے بندے قتل ہو رہے ہیں، ادھر سے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی جنگ آپس میں رن کانپ رہا ہے، جنگ بھڑک چکی ہے اور آسمان بھی یہ منظر دیکھ کے کانپ رہا ہے۔ اللہ عرش بری سے اپنے پاک پیغمبر کے صحابہ کو دیکھ رہا ہے۔ ادھر سے ابو دجانہ اٹھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے جس کو تلوار دی تھی، ابو دجانہ اٹھتے ہیں، زبیر کہتے ہیں، زبیر بن عوام، کہ میرے دل میں یہ بات تھی کہ اللہ کے پیغمبر نے مجھے تلوار نہیں دی تھی، میں دیکھوں گا کہ یہ اس کا کیسے حق ادا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں ان کے پیچھے گیا، میں ان کو بار بار دیکھتا رہا، جنگ ہوتی رہی، وہ فوراً اترا، اس نے وہ تلوار پکڑی ہوئی تھی، فوراً اس نے اپنی جیب سے ایک لال پٹی نکالی، اور مشرکین کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ جب طلحہ، یہ صحابہ کے اندر بھی مشہور تھی کہ جب ابو دجانہ سماک جب یہ پٹی باندھ لیتا ہے اس کی یہ علامت ہوتی تھی اب یہ لال پٹی نہیں اترے گی، یا تو سب کو ختم کر دوں گا یا اللہ میری گردن اتار دے گا تب جا کے اترے گی۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ صحابی اپنی جنگ شروع ہوتی ہے، تلوار لیتے ہیں اور اکڑ کر فخر کے ساتھ، تکبر کے ساتھ میدان کے اندر نبی علیہ السلام اس کی چال کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے نبی پاک نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ تکبر کی چال کو قطعاً پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ اس موقع پہ سب سے زیادہ پسند اسی چال کو کرتا۔ اکیلے ہیں، ادھر جاتے ہیں تو کھوپڑیاں اڑا دیتے ہیں، ادھر جاتے ہیں تو جتے
जत्थे में घुस जाते हैं, उधर जाते हैं तो जत्थे में घुस जाते हैं, और वाकई तलवार टेढ़ी होती रहती है, फिर ये उड़ाते रहते हैं, दुश्मनों को कत्ल करते रहते हैं, वो भी इनके ऊपर हमला कर रहे हैं। और इस कदर जंग भड़क चुकी है, किसी को किसी का नहीं पता चल रहा है। इधर अहले तौहीद है, उधर मुशरिकीन है, इधर बेचारे 700 हैं, उधर 3000 हैं, इधर ये अल्लाह के दीन के लिए लड़ रहे हैं, उधर वो अपनी जात के लिए लड़ रहे हैं, इधर ये कलमे तौहीद की वजह से लड़ रहे हैं, उधर वो बदबख्त अपने बदला लेने के लिए लड़ रहे हैं, इधर अल्लाह की जात को बुलंद करने के लिए लड़ा जा रहा है, उधर मुशरिकीन अपने बुतों को बुलंद करने के लिए लड़ रहे हैं। और ये जंग इसी तरह अब बहुत भड़क चुकी है और दोनों तरफ से मक्तूलीन जारी हो चुके। अब उसके बाद अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये एक सहाबी ने जंग के ऐसे ऐसे वाक़ये, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग जब शुरू हुई थी, आपने 50 सहाबा इकराम को दर्रे के ऊपर एक बुलंद पहाड़ी पर, ओहद पहाड़ को पीछे रखा, मदीना आपके सामने था, यानी जैसे ही मैं खड़ा हूं, मदीना ये सामने है, ओहद पहाड़ आपके पीछे। सही बुखारी के अंदर हदीस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, ये ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, ये वो ओहद पहाड़ है। और सही बुखारी के अंदर हदीस है, एक मरतबा अल्लाह के नबी चढ़े खड़े थे, अबू बकर, उमर, उस्मान मौजूद थे, वो कांपने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसबुत या उहद फमा अलैका इल्ला नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान। ऐ उहद क्यों कांपता है, क्यों लरजने लगा है, ठहर जा, तेरे ऊपर आज एक सच्चा नबी खड़ा है, एक कायनात का सिद्दीक अकबर खड़ा है, और बाकी जो दो खड़े हैं वो शहीद खड़े हैं, और ये चारों यार खड़े थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा इकराम को कहा, ये आपने दर्रा नहीं छोड़ना। एक रिवायत के अल्फाज है, आपने कहा अगर तुम ये देखो परिंदे मेरे सर से गोश्त उचक रहे हैं, यानी हम कत्ल कर दिए गए, तब भी आपने नहीं छोड़ना। एक रिवायत के अल्फाज है कि अगर तुम हमें देखो कि हम जंग हार चुके, तब भी तुमने नहीं उतरना। आपने यहां तक फरमाया कि तुम ये देखो हम जंग जीत चुके हैं, माले गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं, तब भी तुमने नीचे आना नहीं है। जब नबी अलैहिस्सलाम ने ये ताकीद हुक्म कर दी, खालिद बिन वलीद तब तक वो इस्लाम नहीं लाए थे, 3 मरतबा इस दर्रे पर हमला कर चुके थे। क्योंकि आप जानते हैं, आप यहां नीचे बैठे, जो बंदा ऊपर से आपको बमबारी करे, आप उसका मुकाबला कर सकते हैं। 3 मरतबा हमला करने की कोशिश की, नाकाम होगा। अच्छा, ऐन जंग अपने उरूज पर थी, मुशरिकीन के पांव उखड़ गए, वो भागने लगे। हत्ता के बाद सहाबा कहते हैं, हमने मुशरिकीन मक्का की औरतों की पिंडलियां देखी कि वो कपड़े उठा के भाग रही थी। वो जो आई थी ना देने के लिए कि खबरदार कोई अगर पीछे जाएगा, हिंद बिनते उतबा जालिम, ये शेर इतनी जालिम थी, ये शेर पड़ रही थी दफ बजाकर, यानी जंग के अंदर दफ बजा रही थी, और ये कहती थी कि अगर तुम आगे बढ़ोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं, अगर पीछे हटोगे हम नाराज हो जाएंगे, तुम्हारे से दूर हो जाएंगे। जंग को भड़का रही थी, अपने मुशरिकीन को मजीद आगे मैदान में लाने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जमकर लड़े, अल्लाह ने मंदर पलट दिया कि सहाबा इकराम बेहतरीन जंग जीत चुके हैं, मुशरिकीन डर कर भाग रहे हैं। इसी दरमियान वो जो बुलंदी पर सहाबा इकराम थे, वो अपने फैसले के मुताबिक अब हम जंग जीत चुके हैं, नीचे उतर। खालिद बिन वलीद पीछे से पलट के आया, और 40 सहाबा इकराम तो नीचे आ चुके थे, उधर जो उनके लीडर उसैद बिन हुदैर थे रज़ी अल्लाह अन्हु, वो खड़े रहे। उन्होंने कहा, ओ लोगों, अल्लाह के पैगंबर का फरमान याद करो। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, आप देखें जंग खत्म हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं, गनीमत है। उन्होंने कहा, जिसने जाना है जाए। मैं और मेरे साथियों को कहा, तुम रुक जाओ, ना जाओ, मैं तुम्हें कहता हूं। 9 साथी वहां रह गए, 10। खालिद बिन वलीद जब दोबारा वहां से पलट के आया ना, अब इधर से जंग आपस में मुसलमान गालिब आ रहे थे। मुसलमानों ने माले गनीमत को समेटने के लिए असलहे को थोड़ी सी मोहलत दी। आप जानते हैं, मुकाबले में 1 सेकंड का भी लम्हा आगे पीछे हो जाए तो गेम बिल्कुल क्या हो जाती, पलट जाती। खालिद ने जब ये देखा, वो मुशरिकीन की औरतें जब देख रही थी कि भाग रही थी, तो वो औरतें भी इतनी बहादुर हो गई, झंडा गिरा हुआ था, वो औरत बदबख्त ने झंडा उठा लिया। उधर से खालिद ने आवाज दी, लोगों हमला करो मुसलमानों पर। इधर से अल्लाह के पैगंबर ने देखा कि खालिद वहां चढ़ चुका है। अब बड़ी परेशानी बन गई, भगदड़ मच गई। अब अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला शुरू हो गया। जब हमला शुरू हुआ
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام تتر بتر تھے، دور دور تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً آواز دی کہ میں اپنے صحابہ کو اکٹھا کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آواز دی، آگے سے دشمن بھی بڑا چلاک تھا، انہوں نے کہا سب کو چھوڑو، ڈائریکٹ محمد کو قتل کرنے کی کوشش کرو. پورا جتھا، اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ادھر اتنی بڑی فوج ہے، صرف 10 صحابہ اکرام ہیں، 9 7 انصاری ہیں اور 2 اور صحابہ ہیں، طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص. حتیٰ کہ انہوں نے اتنے قریب آگے میرے پاک پیغمبر کو ایک بندے نے بڑا پتھر اٹھا کے مارا، آپ کو یہاں پر پہلو پر لگا، اللہ کے پیغمبر نیچے گر پڑے. پھر ایک اور بندہ آیا، اس نے میرے پاک پیغمبر کے خود پر زور سے یہاں وار کیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زرہ محفوظ رہ گئی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لوہے کی خود پہنی ہوئی تھی، وہ آپ کی 2 کڑیاں آپ کے جسم میں پیوست ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک ٹوٹ گئے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ رہے ہیں لوگوں میں یہاں ہوں، اور وہ مشرکین مکہ صحابہ اکرام دور تھے، وہ قریب تھے، حملہ کرتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا کون ہے جو مجھے بچائے گا، کون ہے جو یہاں کھڑا ہوگا. انصاری 7 آتے گئے، 1 2 3 7 قربان ہو گئے. پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کون ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں. طلحہ رضی اللہ عنہ تلوار پکڑتے تھے، ادھر سے ڈھال تھی، جو تیر آتا اپنے آپ کو بھی اسی سے بچاتے، اور مشرکین میرے پاک پیغمبر کو قتل کرنا چاہتے تھے، تلوار سے بھی بچاتے. حتیٰ کہ منظر یہ آ کے بنا، سارے قریب جا چکے ہیں، اب 2 میرے صحابہ ہیں اور 2 میں اللہ کے پیغمبر اکیلے کھڑے ہیں. ادھر پورا لشکر مشرکین کا ہے، اللہ کے پیغمبر کو قتل کرنے کے ارادے سے بڑے قریب آ چکے ہیں. طلحہ رضی اللہ عنہ تلوار چلاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ بھی تلوار چلاتے ہیں، یہ ان کے جتھوں کو گراتے ہیں، پھر وہ حملہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں. جب انگلیاں کٹتی ہے یہ ایک آواز نکالتے ہیں جس طرح ہمیں کوئی سوئی چبھ جائے. ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا ہے، اس طرح آپ نے حس کی آواز نکالی. میرے نبی پاک نے فرمایا طلحہ اگر تیرے ہاتھ جب کٹے تھے تو بسم اللہ کہتا تو اللہ کے فرشتے تجھے آسمانوں پر اٹھا لیتے اور یہ سارے لوگ تجھے دیکھ رہے ہوتے. اب وہ ظالم حملہ کرنے لگے. ادھر سے سعد بن ابی وقاص ہے، کمر پر 70 زخم آئے، اور ادھر سے ایک اور صحابی ہے اللہ اکبر کبیرہ، وہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو گئے. صحابی کہتے ہیں ہم بڑے پریشان ہوئے، تیر آتے تھے، دیوار بن کے کھڑے گئے، ہلے بھی نہیں، جتنے تیر آتے رہے کمر پہ کھاتے رہے. اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ہارتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر بلندی پر چڑھنا چاہتے ہیں، آگے سے انہوں نے گڑھے کھود دیے تھے. اللہ کے پیغمبر پھر گر پڑے. طلحہ رضی اللہ عنہ اسی جنگ کے اندر اللہ کے پیغمبر کو کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر آپ نے اوپر چڑھنا ہے. آپ نے فرمایا ہاں اوپر چڑھوں گا، میدان کا منظر دیکھوں گا، جنگی حکمت عملی اپناؤں گا، تب لوگوں کو بلاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آواز دی. اب یہاں پر اسی جنگ کے اندر پھر خبر پھیل گئی کہ اللہ کے پیغمبر شہید ہو چکے. اللہ یاد باللہ صحابہ اکرام بہت سے وہ بیچارے دل ہار بیٹھے. پھر لوگوں نے بعض صحابہ نے کہا وہ لوگوں کیا ہو گیا ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے، ہم اللہ کے لیے آئے تھے، اللہ کے لیے لڑتے رہیں گے. پھر بھی وہ لڑتے رہے. اب یہ جنگ کا پاسا پلٹ چکا ہے. اللہ کے پیغمبر بڑے پریشان ہیں، آپ بلندی پہ جانا چاہتے ہیں. طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میرا جسم قربان ہے، آپ اس پر بیٹھ جائے. وہ اللہ کے پیغمبر کو ایسا سے بلند بھی کرتے ہیں، ادھر سے حملہ بھی روکتے ہیں، پھر وہ دوبارہ جھکتے ہیں، اللہ کے پیغمبر گرنے لگتے ہیں. اللہ کے پیغمبر کو کہتے ہیں آپ میری جھولی میں بیٹھ جائے، کوئی بھی تیر آئے گا میں ڈھال سے بچا لوں گا، کوئی حملہ کرے گا میں آگے سینہ دے دوں گا. اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے طلحہ یہ میرے تیر ہیں، تو بھی پھینک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی سعد کو بھی کہتے ہیں، طلحہ کو بھی کہتے ہیں، جب وہ تیر پھینکتے ہیں تیر کافروں پر لگتا ہے، وہ گر پڑتا ہے. اللہ کے پیغمبر ایک دعا دیتے ہیں جو کسی صحابی کو نہیں دیتے. اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں جا آج تیری اس قربانی کے بدلے محمد یہ کہتا ہے، لوگ سارے یہ کہتے ہیں محمد کے نام پر جان قربان ہے، کائنات قربان ہے، ہمارے ماں باپ قربان ہے. محمد یہ کہتا ہے کہ آج محمد اور محمد کے ماں باپ بھی تجھ پر قربان. یہ صحابہ کو ڈگریاں مل گئی. پھر میرے پاک پیغمبر تھوڑا بلند ہوئے، آپ نے جنگ کا پاسا سنبھالا، آپ نے پھر صحابہ کرام کو بلایا. اب دوبارہ صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور پھر جنگ شروع ہے. پھر وہ جب انہوں نے دیکھا کہ اب دوبارہ صحابہ کرام جم گئے ہیں، اب وہ بیچارے پیچھے پلٹنا شروع ہوئے. اس قدر میرے 2 منٹ اوپر ہو چکے ہیں، جنگ کا حصہ کچھ باقی تھا، میں اختتام کی طرف لے جاتا. بہرحال اس میں اور بھی بڑے عبرت آموز واقعات ہیں. میرے پاک پیغمبر کے صحابی کون ہیں یہ بھی صحیح بخاری کی
حدیث ہے، ایک صحابی ہیں جن کا نام غسیل الملائکہ ہے، اور یہ غسیل الملائکہ کون سے صحابی ہیں؟ اللہ اکبر، حنظلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سلو صاحبہ، اس کی بیوی سے جا کے پوچھو کیا مسئلہ ہے، کیوں فرشتے غسل دے رہے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر آپ نے آواز لگائی تھی جہاد کے لیے حاضر ہو جاؤ، قربانیوں کے لیے پیش ہو جاؤ، میدان کارزار سجنے لگا ہے۔ اللہ کے پیغمبر بات یہ ہے کہ یہ میرا خامد میرے ساتھ سویا ہوا تھا، جب اس نے آپ کا یہ اعلان سنا تو اس نے یہ بھی دیر نہ لگائی کہ میں غسل کروں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اب تیرے خامد کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ اللہ نے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے انعام اور اکرام دکھائے۔ اب آپ دیکھیں، نوٹ کریں کیسا منظر ہے۔ یہ غزوہ احد ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غزوے کے اندر اللہ اکبر کبیرہ، ایک وحشی تھا، اس کو وہ مشرکین مکہ کا باقاعدہ غلام تھا، اس کو کسی نے کہا کہ اگر تو قتل کر دے گا حمزہ کو تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ حمزہ، مورخ کہتے ہیں یہ میرے لفظ نہیں ہیں، یہ نوٹ کریں باتیں، وہ کہتے ہیں کہ حمزہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جنگ میں ایسے لڑ رہے تھے، جس طرف جاتے تھے گویا کہ تیز آندھی ہیں، اور ان کے آگے لوگ پتوں کی طرح اڑتے جاتے ہیں، کسی کو چھوڑتے نہیں تھے۔ لیکن افسوس یہ ہے، مورخ کہتا ہے، صحابہ بھی کہتے ہیں، ہمیں افسوس یہ ہے کہ ہم حمزہ کی جاں فشانی اللہ کے نبی کے چچا کی قربانی دیکھ رہے تھے۔ اصل میں میرے پاک پیغمبر نے ایک خواب پہلے سنا دیا تھا۔ آپ نے فرمایا لوگو آج مجھے ایک اچھا خواب نظر آیا ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں، اور لوگوں اس کی تعبیر یہ ہے مجھ محمد کے گھر سے کوئی بندہ شہید ہوگا، اور وہ واقعی حمزہ رضی اللہ عنہ کیا ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا میری تلوار کند ہو گئی ہے، اس کی تعبیر یہ نکالی کہ میرے صحابہ شہید ہوں گے، واقعی 70 شہید ہو گئے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ میرا ہاتھ ایک مضبوط زرہ میں داخل ہو گیا، یعنی میں جنگ جیت گیا ہوں۔ اس کی تعبیر آپ نے یہ نکالی کہ یہ مدینے کو ہم کو ختم کرنے آئے تھے، اللہ پاک نے دوبارہ میرے نبی پاک کو مدینے میں داخل کیا، اور وہاں سے پھر آپ نے پوری دنیا پر حکومت چلائی۔ یہ غزوہ احد تھا۔ اس کے بعد مقتولین کو اکٹھا کیا گیا تو اللہ اکبر، ہند بنت عتبہ نے مسلمان صحابہ کے کان ناک بہت بے حرمتی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایسا نہیں کیا۔ یہ غزوہ احد تھا جو 6 شوال ہجری کو وادی کنات میں آ چکے تھے۔ یہ 15 شوال یعنی اگلے ایک ہفتے تک کا یہ دورانیہ تھا۔ میں پڑھ رہا تھا کچھ دن پہلے سوموار یا منگل کو تاریخ کی کتابیں، تو اس میں میرے ذہن میں یہ گزرا کہ یہ شوال میں آیا، تو رمضان کے اندر تو ہر جگہ پر یہ غزوہ بدر بیان ہوتا ہے، لیکن اس غزوے کو کوئی بھی عام روٹین میں نہیں بیان کیا جاتا۔ تو یہ اسی دن اور مہینے کی مناسبت کے اعتبار سے یہ خطبہ ہم نے جمعہ چنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے۔ اللہ نے اس حال میں اپنے نبی پر وحی نازل کی، اور یہ وحی آپ سن لیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ فرمایا اے پیغمبر ما لک من الامر شیء، آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، چاہے آپ میرے سب سے سچے نبی ہیں، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، یہ جو حضرت ہیں فلاں ہستی ہے، جو چاہتے ہیں کر دکھاتے ہیں۔ آؤ ذرا ادھر، میرے پاک پیغمبر چاہتے تھے کہ میرے جگڑے ٹکڑے قربان ہو جائے۔ آؤ ذرا، کیوں بھائی چاہتے تھے اللہ کے نبی کہ میرے چچا شہید ہو جائے؟ اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ میرے صحابہ یہاں کو یہ کافروں کے ہاتھ شہید ہو جائے؟ نہیں، اللہ نے قرآن میں میدان میں یہ وحی اتار دیا، پیغمبر جو ہم چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اصل میں صحابہ اکرام یہ سمجھے تھے کہ اب ہم جیت چکے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم اصل میں آپ کے درمیان یہ جنگ کا پاسا پلٹا اس لیے کہ ہم دنیا کو دکھائیں تیرے یار جیت میں بھی تیرے ساتھ تھے، تو جب تیرے اوپر مشکل وقت آیا تو یہ تب بھی تجھے چھوڑ کے نہیں گئے، یہ وفادار تھے۔ یہ اللہ نے قرآن میں باقاعدہ آیات نازل کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔